سم ٹائمز یہ ہم سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام نے شکایت کی حضرت عمر کو، جب یہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم یہ اپنی کنسنٹریشن لوز کر دیتے ہیں، یہ کسی خیال میں گم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کا جواب دیجیے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واللہ I can never forget that part of my life جس میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے، آج بھی وہ مجھے ہراس کرتا ہے، اور ہم نے کیا قربانی دی جو انہوں نے دی۔ انہوں نے سارا قصہ نریٹ کیا، اب میں دوبارہ نریٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت لمبا قصہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصے کا نہیں پتا تھا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، ان کو بھی اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ یہ سارے لوگ رو پڑے، ہومس کے لوگ رو پڑے، کیا مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، آج ہم تو یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہیں لیکن اس کے پیچھے قربانیاں کیسی۔ تو حضرت سعید اتنا گم چکے تھے اس واقعے میں کہ کئی دفعہ وہ بات کرتے ہوئے اپنی کنسنٹریشن لوز کر دیتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیونکہ انہوں نے یہ واقعہ جب بچہ دیکھا تھا، اس کا افیکٹ ان کے اوپر پوری عمر رہا۔ یہ ان کا چوتھا جواب تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جو کہ گمنام صحابی ہیں بیسیکلی، جن کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی سٹوری جو ہے دیٹ از ویری ہارٹ ٹچنگ، اور یہ اتنے متقی صحابی تھے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ حضرت سعید ابن عامر الجمحی، آپ نے شاید اللہ معاف کرے، ہم نے شاید یہ نام ہی پہلی بار سنا ہو، سعید ابن عامر الجمحی۔ آج کے بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا، جو سچی بات ہے کہ ان کی سٹوری کیا ہے اور یہ کون تھے بیسیکلی۔ لیکن صحابہ کو انٹروڈیوس کرانا، اسپیشلی جو گمنام صحابہ ہیں اور جن کی بہت بڑی دین کے لیے خدمات ہیں، وہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو یہ بیسیکلی خود اپنا واقعہ نریٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں I was a young kid، یعنی کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور مکہ مکرمہ میں موجود تھا، اور بدر کی جنگ ہوئی تھی، اور بدر کی جنگ کے بعد، یعنی کہ ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، بچے تھے، اور اس کے بعد بدر کی جنگ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو ہجرت نہیں کرنے دی گئی، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا ان کا۔ ایک تھے خبیب بن الارت، جن کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو کفار نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بدلے میں ان کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں بچہ تھا اور میں یہ واقعہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈریگ کر کے کھینچ کے تنیم تک لے کے گیا۔ تنیم کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں لوگ جا کے دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ عمرہ پرفارم کرتے ہیں۔ مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں اس کو، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ انسٹرکشن دی کہ ام عائشہ عمرے کا ارادہ رکھتی تھی تو جائیں ان کو یہاں سے احرام باندھیں۔ تو آج بھی وہ ہمارے لیے آسانی موجود ہے کہ اگر کوئی دوبارہ عمرہ کرنا چاہے وہاں پہ رہ کے، تو یہ تنیم جو ہے یہ تھوڑا سا حرم کے حدود سے باہر ہے، وہاں جا کے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ خیر ان کو ڈرائیو کر کے وہاں تک لے کے گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اب یہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سعید ابن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں ایز اے بچہ، اور حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے وہ کروسیفکس یعنی جیسے وہ کروسیفائی کرنے کے لیے وہ ایک تیار کی ہوتی ہے نا، جیسے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے تیار کی تھی، اس طرح انہوں نے تیار کی تھی. اور جب ان کو شہید کرنے کی باری آئی تو حضرت خبیب کا کوئی قصور نہیں تھا اس واقعے میں، کیونکہ بدر میں تو وہ لڑے ہی نہیں تھے، تو ان کو ہی واز ٹوٹلی انوسینٹ، اور ان کو شہید کرنا بنتا ہی نہیں تھا اس مقصد میں. خیر، اور وہ جو ہے نا، لیکن کیونکہ بس قریشیوں کے ہاتھ ایک مسلمان اور وہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی آ گئے تھے، تو انہوں نے اس کو موقع کو جانے نہیں دیا. حضرت خبیب نے کہا کہ تو مجھے ماننے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دو. تو قریش نے اس چیز کی اجازت دے دی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور قبلے کی طرف اپنا رخ کیا اور نماز پڑھی، 2 نفل نماز پڑھی، حاجت کی، اور اللہ تعالیٰ سے بس ایک آخری وہ جو کہتے ہیں نا کہ he wanted to die اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے. تو اور کفار اس چیز پہ پریشان تھے کہ جو 2 نفل انہوں نے پڑھے وہ اتنے اطمینان سے پڑھے کہ جیسے ان کو خوف اور خطرہ ہی نہیں ہے، حالانکہ موت سر پہ کھڑی ہے، تیاری سارا کچھ ہے. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا ایز اے بچہ، اور بچوں کے دماغ میں نا چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ دماغ سے کبھی نہیں نکلا. یہ آپ کو اینڈ میں پتا چلے گا کہ یہ کتنا افیکٹ کیا ہے اس واقعے نے ان کو. اس کے بعد جی جب حضرت خبیب نے اپنے 2 نفل پورے کیے، انہوں نے کہا 2 نفل پڑھنے میں نے دیر نہیں لگائی تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں. میں نے اپنے وقت پہ جو میرا نارمل ٹائم ہوتا ہے 2 نفل پڑھنے کا، وہی ٹائم میں نے لیا تاکہ تمہارے اندر یہ خوشی پیدا نہ ہو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. تو قریش نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جسٹ سے کہ آئی ڈس بلیو ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خبیب نے کہا دیٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. تو آئی ایم ناٹ، اور دوسری چیز یہ کہ میں اس ڈیتھ سے تو میں اسکیئرڈ ہوئی نہیں. اٹ واز اونلی دا وے، میں جس چیز سے اسکیئرڈ تھا کہ اٹ واز اونلی کہ میں مروں گا کیسے، کیا میں اللہ کی خوشنودی پہ مروں گا یا میں اللہ کی ناراضگی پہ مروں گا، اللہ معاف کرے. اور بخیر قریش نے پھر یہ فائدہ کیا اور اس سارا جو ہے نا یہ شوق میں چلے گئے، بلکہ کہ یہ کس قسم کا ایمان ہے کہ سر پہ تلواریں لٹکی ہیں، خنجر نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس انسان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اب یہ ساری چیزیں حضرت سعید بن عامر کو افیکٹ کر رہی ہیں. He's seeing it himself. He's not a part of this, but he's seeing it as a witness. تو اس کے بعد اب جب ہینگ کرنے کا ٹائم آیا تو پہلے اس سے پہلے جی انہوں نے کیا کیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرگنز کو ان کے زندہ ہوتے ہوئے کاٹا. زندہ ہوتے ہوئے مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان مر جائے اور آرگنز کاٹے، زندہ ہوتے ہوئے چھریوں سے ان کے آرگنز کو کاٹا گیا. اس کے بعد ان کو کروسیفکیشن یعنی کہ ان کو لٹکا دیا گیا. اور حضرت زید رضی اللہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی جو کہ اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، ان کی سنت کو اپنی موت کے وقت دہرایا کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا تھی کہ اللہ I wallahi no matter what happens to me, whatever they do to me, آپ ان کے ساتھ ان کو ضرور پنش کیجیے گا اور don't leave them for what they are doing.
یعنی کہ یہ صرف اپنے لیے انہوں نے دعا نہیں کی، یہ انہوں نے پوری جو بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ان سب کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس ساری سچویشن کو اس شوق سے دیکھ رہا تھا، شوق مطلب اتنے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ والا شوق کی بات کروں کہ انسان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے. ادھر ان کے آرگنز کاٹے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو کروسیفیکیشن پہ لٹکایا گیا ہے، اور پھر بھی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی ہوئی ہے طاقت ایمان کی، وہ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اکٹھا کر قریشیوں کو اور ان کو سزا دے جو یہ لوگ کے ساتھ کرتے ہیں. خیر البتہ حضرت خبیب بن عدی واز مارٹرڈ. اب یہ حضرت خبیب بن عدی شہید ہو گئے اور اللہ کے راستے میں. اور کس وجہ سے شہید کیے گئے؟ کیونکہ بدر میں جو ان کے لوگ تھے اس کے بدلے میں ان کو شہید کیا گیا. حالانکہ یہ بدر میں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، یہ لڑے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کو ہجرت ہی نہیں کرنے دی گئی تھی. حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی میں بہت بڑا چینج یہ آیا کہ میں I lived as a very جیسے کوئی انسان ڈر میں جیتا ہے نا، ویسے مجھے ہراسمنٹ رہتی تھی ہر وقت. کیا؟ جب میں سوتا تھا تو مجھے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی واقعہ سارا سامنے ریپیٹ ہونا شروع ہوتا تھا. جب میں اٹھتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ خبیب میرے سامنے کھڑے. اور جب میں چلتا تھا تو مجھے ان کے وہ ورڈ یاد آتے تھے جو انہوں نے اپنے آخری وقت پہ کہے. اور اتنا ہراس کیا اس چیز نے مجھے کہ میں نے کہا کہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی اس چیز کے علاوہ کہ کوئی اتنا ڈیپ لنک ہے اس بلیف کا کہ انسان اپنا سارا کچھ قربان کر دے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے. there is something very deep behind this. تو کہتے ہیں کہ اس چیز نے and the love he had for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کوئی باپ آج اپنے بیٹے کے لیے ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے نہ کرے جو حضرت خبیب بن عدی نے حضور کے لیے کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اس کے بعد آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کی کہ مجھے اس کا آنسر ملے کہ یہ کیا ہے، کہ کیا لنکیج ہے اس بلیف کی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی کہ جو بھی خبیب، کیونکہ بددعا دی تھی انہوں نے قریش کو، جو بھی خبیب کے ساتھ تم نے کیا قریش کو، انہوں نے مخاطب کر کے کہا میں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہوں اور میں اسی رب پہ ایمان لاتا ہوں جس رب پہ خبیب کا ایمان تھا، اور اسی رب کے اوپر یقین رکھتا ہوں جس رب کا خبیب کا جس رب پہ یقین تھا، اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں جس سے ان کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا، شہید کروا دیا، لیکن ایمان سے نہیں بھرا. تو حضرت سعید بن عامر became a مسلم. اور یہ جو تم آئیڈل ورشپنگ کرتے ہو یہ سب بکواس ہے اور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. یعنی کہ اتنا اس واقعے نے ان کو شیک کر دیا اس ساری سچویشن نے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا. تو یہ بیسکلی آپ دیکھ لو کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے اس طرح کچھ واقعہ دکھا کے ہدایت دینے کے لیے. اس کے بعد جی یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے کیونکہ ینگ ایج میں تھے. تو خیبر کی بیٹلز کے بعد جتنی بیٹلز ہوئی ہیں سب خیبر میں بھی شامل تھے، اور خیبر کے بعد جتنی بیٹلز ہوئی ہیں سب میں شامل ہے. اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڈوائزر بھی رہے. اور یہ حضرت عمر کو ایڈوائز کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو ایڈوائز کیا کرتے تھے. امیجن کریں آپ کہ او عمر بی کیئرفل ہاؤ یو ٹریٹ یور پیپل بیکاز یو آر بینگ میڈ دا امیر المومنین. حضرت عمر جو خود اس چیز کا اتنا خیال کرتے تھے ان کو ایڈوائز کیا کرتے تھے.
اس کے بعد بہت پائس اور وہ والے لوگ نہیں ہوتے جو دنیا سے عاجز ہوتے ہیں، جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی پرسنالٹی بن چکے تھے. ان کو ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ آئی وانٹ ٹو اپوائنٹ یو ایز اے گورنر آف ہومس. کئی لوگ اس کو ہمس پروناؤنس کرتے ہیں، ہومس پروناؤنس کرتے ہیں. یہ سیریا میں ہے بیسکلی. انہوں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، اور میں جب تم لوگوں کو کوئی رسپانسبلٹی دیتا ہوں تو تم لوگ انکار کر دیتے ہو، تو مجھے کون ہیلپ کرے گا ایک اچھی گورنمنٹ اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن چلانے میں. تو خیر انہوں نے پھر حضرت عمر کی یہ بات سن کے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، آئی ول سپورٹ یو اینڈ آئی ول گو ایز اے گورنر. حضرت عمر نے کہا آئی ول سینڈ یو اے منتھلی سیلری جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروریات کے لیے ہو. تو سیلری جو ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے سیلری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دی ہے، سیلری میرے لیے ایک ایکسیس ہوگی. تو بس آپ آئی ول یہ سیلری جو آپ نے مجھے دینی ہے بیت المال میں ڈال دیں، بیت المال میں، اور اس سے لوگ غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہومس کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہومس کے جو غریب ترین لوگوں کی لسٹ ڈاؤن کیا جائے ان کو، تاکہ ہم ان کی وہ ہیلپ کر سکیں. اب اس لسٹ کے اندر حضرت عمر نے جب وہ لسٹ پڑھی تو اس لسٹ کے اندر ٹاپ پہ کس کا نام تھا؟ سعید ابن عامر الجمحی کا، گورنر آف دیٹ ایریا، غریب ترین لوگوں میں سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was shocked to see the list. انہوں نے کہا یہ تو مجھے کہہ رہے تھے مجھے سیلری کی ضرورت بھی نہیں آیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایکسیس میں دیا ہوا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو امیجیٹلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم ان کو بھجوائے، 1000 گولڈ کوئنس. اور جب ان کے گھر پہنچے وہ گولڈ کوئنس ہومس میں، تو انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کی مسز نے ان سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی برا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا مسلمان کو جنگ ہار گئے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی برا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ materialism has entered my house. تقوی کا لیول آپ دیکھ لیں، مطلب یہ حد ہے. اور اس صحابی کو کوئی جانتا نہیں ہے. سعید بن عامر الجمحی کو کون جانتا ہے آج؟ ایک گمنام صحابی ہیں. اور تقوی کی حالت دیکھیں کہ کیا اللہ رب العزت نے تقوی دیا ہوا تھا کہ اب گولڈ کوئنز وہ بھی امیر المومنین کی طرف سے آ رہے ہیں، جو کہ ایک رائٹ ہے ان کا، پورسٹ میں ٹاپ آف دا لائن وہ ان کا نام ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مٹیریلزم ہیز انٹرڈ مائی ہوم. تو حضرت ان کی وائف بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی متقی جو ہے نا بندی تھی. انہوں نے کہا کہ to get rid of the materialism. انہوں نے کہا will you help me to get rid of it؟ انہوں نے کہا yes sure. تو کیا کیا گیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے شاپرز یا جو بھی آپ کہہ لو، جتنے بھی غریب لوگ تھے ہومس کے، ان میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد جی so he got rid of those 1000 coins. And today what to talk about the governors. آج ہم COOs GMs اپنے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کیا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گھر بیٹھ کے میں لوگوں کو انسٹرکشنز دے دوں گا میرے کام ہو جائیں گے؟ لوگوں کو غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے گورنرز تھے. آج تبھی ہم پہ لعنت کھری ہوئی ہے کہ ہمارے گورنرز، ہمارے لیڈرز، ہمارے یہ تو دور کے لوگ ہیں، ایون ہمارے دفتروں میں یہ حالات ہیں کہ اپنے ڈیزگنیشن کو ہم پتہ نہیں کتنا مس یوٹیلائز کرتے ہیں. کہ میں جا کے گھر پہ ایک انسٹرکشن دوں گا، میں یہ تو اللہ معاف کرے جو میرے نیچے کام کر رہا ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو نوکر ہے.
میرا نوکر ہے، معاذ اللہ معاف کرے، غلام ہے، میں نے خریدا ہوا ہے اس کو کسی کے عوض. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنی جتنی آپ کی پوزیشن ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے کے گئے ہومس، اور ہومس کے لوگوں سے پوچھا کہ گورنر کیسے ہیں آپ کے. تو اب آپ امیجن کریں کہ ایسا گورنر ہو اور لوگ پھر بھی شکایت کریں. لوگوں نے بہت شکایتیں کی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا. اب حضرت سعید سامنے بیٹھے ہیں، ساری عوام بیٹھی بیچ میں ہومس کی، اور حضرت عمر نے فرمایا بتائیں، پوچھیں اب آپ کو کیا کمپلینٹس اپنے گورنر سے. تو انہوں نے 4 کمپلینٹس بتائیں. بیسکلی جو 4 میجر کمپلینٹس تھیں وہ کمپلین نمبر 1 میجرلی there were 4 میجر کمپلینٹس. کمپلین نمبر 1 کیا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیٹ مارننگ میں ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت ہی ہمارے پاس نہیں آتے، جب تقریباً سورج اپنے ٹاپ پہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اس سوال کا جواب دیجیے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے. آئی میک شور کہ میں اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤں. جو اس وقت بریڈ ہوتی تھی اس کو بیک کیا گیا، یا آج تک بریڈ چلتی ہے عرب میں، اس کو بیک کر کے سب کو کھانا دے کے میں پھر نکلتا تھا اپنے گھر سے. تو دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود، میرے گھر والوں کا بھی رائٹ ہے میرے پہ، میں ان کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نکلتا ہوں اور پھر میں عوام الناس پہ رہتا ہوں. کمپلین نمبر 2 کیا تھی؟ اچھا ہومس کے لوگ یہ سن کے پریشان ہو گئے کہ یار یہ گورنر ہے، ان کے پاس ایک ہیلپر تک نہیں ہے. He doesn't have a servant to serve him. اس کے بعد کمپلین نمبر 2 کیا ہے؟ کمپلین نمبر 2 یہ تھی کہ he never responds in the night. یعنی کہ جب بھی ہم رات کو اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ رسپونڈ نہیں کرتے. دروازے کے باہر ہم کھڑے بھی رہیں تو یہ رسپونڈ نہیں کرتے. تو حضرت عمر نے حضرت سعید سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیوں رسپونڈ نہیں کرتے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ I don't want to disclose what I do in the night, but امیر المومنین آپ کو پتہ ہے رات اللہ کے لیے، دن مخلوق کے لیے اور رات اللہ کے لیے. تو میں اب یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن میں رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، اس لیے میں رات کو اللہ اور اپنے درمیان میں کوئی چیز نہیں آنے دیتا. کمپلین نمبر 3 کیا تھی جی؟ یہ بیچ میں ایک دن مہینے میں کوئی ایک دن ایسا آتا ہے یہ گھر سے نہیں نکلتا. مہینے میں کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ گھر سے نہیں نکلتا. حضرت عمر نے کہا اس کا جواب دیجیے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ میرے جسم پہ کپڑے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اس کو میں مہینے میں ایک دفعہ دھوتا ہوں، اور جب تک یہ دھو کے ڈرائی ہوتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے، تو میں پھر اگلے دن نکلتا ہوں. یہ کون ہے بھائی؟ یہ گورنر ہے ہومس کا، سیریا، جہاں پہ مطلب کہ ریل پیل ہو چکی ہوئی تھی مسلمانوں کے پاس پیسوں کی. کمپلین نمبر 4 سم ٹائمز یہ ہم سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام نے شکایت کی حضرت عمر کو، جب یہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم یہ اپنی کنسنٹریشن لوز کر دیتے ہیں، یہ کسی خیال میں گم ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اس کا جواب دیجیے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واللہ I can never forget that part of my life جس میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے. آج بھی وہ مجھے ہراس کرتا ہے، اور ہم نے کیا قربانی دی جو انہوں نے دی.
انہوں نے سارا قصہ نریٹ کیا. اب میں دوبارہ نریٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت لمبا قصہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصے کا نہیں پتا تھا, صحابہ بھی بیٹھے تھے ان کو بھی اس قصے کا نہیں پتا تھا. یہ سارے لوگ رو پڑے, ہومس کے لوگ رو پڑے, کیا ایک مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. آج ہم تو یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہیں لیکن اس کے پیچھے قربانیاں کیسی. تو حضرت سعید اتنا گم چکے تھے اس واقعے میں کہ کئی دفعہ وہ بات کرتے ہوئے اپنی کنسنٹریشن لوز کر دیتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کیونکہ انہوں نے یہ واقعہ جب بچہ دیکھا تھا اس کا افیکٹ ان کے اوپر پوری عمر رہا. یہ ان کا چوتھا جواب تھا. اور کہتے ہیں مجھے فکر اس بات کی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے, مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں ادھر تھا, میں نے روکا کیوں نہیں, کیا مجھے اللہ اس چیز کے لیے معاف کرے گا یا نہیں. اللہ اکبر یار, اتنا سوچ گہری کسی کی ہو سکتی ہے یا اتنا کسی کا تقویٰ ہو سکتا ہے. مطلب کہ آج کے زمانے میں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سوچ چل رہی ہے بچپن میں ہوا ہے. اس وقت وہ شرعی طور پہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے, اس وقت وہ شرعی طور پہ بلوغت میں بھی نہیں تھے, لیکن ایک سوچ ہے کہ میں نے حق کا ساتھ کیوں نہیں کیا, کیا اللہ اس میں مجھے فارگیو کر دے گا. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میری کنسنٹریشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنی اس فکر میں رہتی ہے کہ یار اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے حق کیا, اور جاتے ہی 1000 درہم دوبارہ بھجوایا ہے, 1000 گولڈ کوائنس, کہ آپ اپنے لیے کوئی امپلائی کریں جو آپ کے لیے صبح کھانا بنا سکے. آپ کس حالت میں زندہ ہیں. تو جب ان کی وائف کو یہ 1000 گولڈ کوائنس دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف کو کہا, او مائی بیلوڈ وائف, میری پیاری بیگم, جو آخرت میں ہے نا اس سے بہت بہتر ہے, اور شاید ان گولڈ کوائنس کو ہم سے زیادہ کوئی اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. بیوی صاحبہ جو تھیں وہ بھی سبحان اللہ بہت ہی کوئی متقیہ عورت تھیں, جنہوں نے کہا ایک سیکنڈ اوپینین نہیں لیا اور وہ سارا صدقہ کر لیا. اب آپ یہ کہانی سن کے آپ کو کیا لگتا ہے, یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے. آپ کو لگے گا نہیں یہ کوئی آپ کو فکشنل سٹوری سنا رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرانا کہ آپ لوگوں کے ساتھ خصوصی طور پہ, اور پھر خود تقوی میں اتنے آ گئے کہ ایز اے گورنر ایک سرونٹ تک نہیں رکھا ہوا, اپنی کوکنگ بھی خود کرتے تھے, اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے, اپنی ساری چیزیں بھی خود کیا کرتے تھے. لوگ پھر بھی شکایت کر رہے ہیں, لیکن ہی ہیز ہز اون جو ہے نا ان کے پاس اپنے آنسرز ہیں, اور وہ آنسرز ویری ڈیپ ہیں. اگر آپ نے یہ 4 کمپلینٹس کے آنسرز انسان غور سے پڑھے تو وہ کافی ہیں کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا. خدمت خلق بھی کی, اپنے خاندان کو بھی راضی رکھا, اللہ وحدہ لا شریک کو بھی راضی رکھا, اور اس چیز کا خیال کہ اللہ مجھے آخرت میں کیا will I be forgiven or not for that one incident which happened in his اس ایج میں جب یہ بالغ بھی نہیں تھے, اس ایج میں جب یہ مسلمان بھی نہیں تھے, کیا میں اس کے لیے بخشا جاؤں گا یا نہیں. آج کوئی ایک ایسی فکر مجھے اور میں اور آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈیں جو ہمیں یہ لاحق ہو
کہ کیا میں اس وجہ سے اللہ کے ہاں بخشا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. یہ ہمارے گورنر سے اور آج ہمارے گورنر اور آج ہمارے بادشاہوں کے حالات دیکھیں آپ کے سامنے. اٹ اسپیکس اٹ آل. میں بھی کل دیکھ رہا تھا ابراہم اکارڈ کے بارے میں. ہمارے سبحان اللہ یہ عربی بھائی جو ہیں یہ 4 سعودی عرب، قطر، بحرین اور UAE، دے آر ایک طرف نیتن یاہو کی تصویر تھی اور ایک طرف ان چاروں کی تصویر تھی، بیچ میں ٹرمپ صاحب کی تصویر تھی. غزہ کو ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے آن دا فرسٹ بیس کہ حماس کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہ 4 کنٹریز ان کو رول کریں گی غزہ کو. کس بیس پہ؟ اور یہ 4 تیار بھی ہیں. اور پھر اسی طرح 2 اسٹیٹ سلوشن میں اسرائیل کو مان لیا جائے گا. تو ان کے تو محلات جو ہیں وہ اربوں ڈالرز کے ہیں. یہ اتنے عیاش پسند ہیں کہ ان کو کیا خوف اللہ سے. اور چلیں وہ تو چھوڑ دیں، ان کے پاس تو اللہ نے مال کی ریل پل دی بھی. ہم اپنی بات کرتے ہیں، دفتروں میں ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہم نے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اوقات کیا ہے ہماری؟ کیا اوقات ہے؟ اکثر وہی بات کہ آپ ذرا اس فیکٹری سے باہر جا کے ذرا دیکھیں، آپ کو باہر جو ہے نا یہ ٹھیلے والا کیسے ٹریٹ کرتا، چاہے آپ اپنی فیکٹری کا جو مرضی ڈیزگنیشن اس کو بتاتے رہیں. ادھر وہ کہے گا یار آپ ہوں گے جو بھی اپنی ادھر ہوں گے، ادھر آئی ڈونٹ کیئر. مجھے تو اس واقعے نے ایک دفعہ ہلا دیا کہ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا نام شاید ہم نے کبھی نہیں سنا، لیکن ان کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ انسان کو ہلانے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں میں کچھ پرسنٹیج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جن کرسیوں پہ ہم بیٹھتے ہیں اس کے رائٹس پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم ڈر اور خوف سے بیٹھیں کہ یار کسی کو جواب دینا ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ یا کسی جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے. اس کو کس کی ضرورت ہے جواب دینے کی؟ لیکن وہ خوف اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہے گا تو انشاءاللہ اس کی رحمت سے بھی یہ یقین رہے گا کہ وہ ہمیں جواب دے نہیں کرے گا. لیکن وہ خوف تو رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا اور مجھے اذن شفاعت ملے گی، لیکن مجھے ان باتوں میں کسی پہ بھی فخر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 2 کمزور صفتوں کی حق تلفی تم پر حرام کرتا ہوں، نمبر 1 یتیم اور نمبر 2 عورت. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، ادنا لباس پہن لیتے تھے، بکریوں کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے اور مہمان کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے حسن خلق کی بنا پر روزے دار اور شب زندہ دار شخص کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے. یعنی کہ روزے دار جو سارا دن روزہ رکھتا ہو، جو سارا دن رات جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کھڑا رہتا ہو. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو عاجزی اختیار کرے اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرے، اور محروم ہے وہ شخص جو نفسیاتی خواہشات سے باز نہ آئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے. یہ ہمارے حالات.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لازمی جنت میں جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو منکر ہو اور بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اللہ تعالیٰ سے بدل جائے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکرم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے، اس نے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور بد اخلاقی اور کمینی کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل ترین مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت لی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسب کو جانو اور صلہ رحمی کرو، یعنی کہ آپ کو پتہ نہ جائے کہ رشتہ دار کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے نہ سیکھو کہ علماء سے مناظرے کرو اور سادہ لوگوں سے بحث کرو اور مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرو، بلکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم کا مستحق۔ علم صرف اس لیے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جو سمجھ ہے وہ ہمیں سمجھ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم جو کہ محض رضائے الہی کی خاطر حاصل کرنا چاہے کسی دنیاوی مقصد کی خاطر حاصل کیا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کے لیے صرف اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت نہ بتاؤں؟ جنتی کہیں گے ضرور بتائیے، لیکن اس جنت سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خوشنودی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق نہ ٹھہراؤ، نہ ہی ایک دوسرے کو جہنم میں قرار دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن کرنے والے نہ گواہ ہو سکتے ہیں اور نہ سفارشی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو لعن دان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بولا بالا شریف النفس ہوتا ہے جبکہ کافر مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صانع اور اس کی صنعت کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونی لباس پہنا کرو اور اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی چاشنی پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننا بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب آپ کو اپنی نیکیاں اچھی لگے اور گناہوں سے نفرت ہو تو سمجھ لو آپ مومن ہیں. جزاکم اللہ خیر.